رانا صاحب، پاکستان میں جو سیاسی فضا میں اگر بہتری آ جائے تو ہماری اقتصادی معاملات بھی بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کے لیے آپ کا اور پی ٹی آئی کا تنازع کسی مفاہمت پہ پہنچ جائے بہت ہی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. کوئی ہے ایسے امکانات کہ بالکل رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اس میں جو بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی ذات گرامی ہے وہی جو ہے وہ حائل ہے. پہلے جو پولیٹیکل فورسز تھی جن کا آپس میں اختلاف تھا اور شاید 90 کی دہائی میں جو ہے وہ بہت شدید تھا، تو جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو یہ صاحب آ گئے یا ان کو لایا گیا، اور اب وہ 2011 سے 18 تک بھی انہوں نے یہی کچھ کیا. جب برسر اقتدار ان کو کر دیا گیا یا وہ ہو گئے تو اس کے بعد سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف دی دین اس وقت لیڈر اپوزیشن آف دی لیڈر. اپوزیشن، انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہمارے آر ٹی ایس بٹھا کے ہماری 40 سیٹوں کو جو ہے وہ چھینا گیا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا ہے، لیکن آپ اب بن گئے ہیں، ہم اس ملک کے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، آئیں چارٹر آف اکانومی کریں. ملک کی اکانومی کے حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے انڈورس کیا میاں شہباز شریف صاحب کی بات کو، اور انہوں نے ایک فقرہ کہا جو بعد میں بڑا مشہور ہوا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ بڑھایا تھا اصل میں اور انہوں نے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو تقریر کی وہ آج تک اسی کے اوپر قائم ہے کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں آپ سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، آپ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں. یہی 4 سال انہوں نے کیا، اسی پہ وہ آج بھی جو ہے وہ کھڑے ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار ہے کہ مجھے دوبارہ وزیر اعظم بناؤ تاکہ میں آگے سب کو ختم کروں، لیکن وہ اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا کرنے کے لیے، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. بلاول بھٹو کی وہ تقریر بہت اچھی تقریر تھی، اور اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ، ان کے خلاف کچھ مذہبی لوگوں نے کچھ فتوے جاری کر دیے تھے. تو بلاول کی تقریر بنیادی طور پر اس کانٹیکس میں تھی اور بڑا اچھا میسیج تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو آپ کو آج بھی ان 2 ایشوز پہ مفاہمت چاہیے، آپ کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے بھی چاہیے، اور آپ کو یہ جو انٹرنل چیلنج ہے یہ سیکیورٹی کا اور ٹی ٹی پی کا، اس کے لیے بھی آپ کو مفاہمت چاہیے. جو بلاول اور شہباز نے جو باتیں تب کہی تھی آج بھی سن چاہیے. لیں نا، سن لیں. یعنی ہم، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اس کی بھی کوئی ادروائز جو ہے وہ سوچ نہیں ہے. ہم پرائم منسٹر آف پاکستان تو اب بھی آن دی فلور آف دی ہاؤس. جس دن بجٹ پاس ہوا ہے، بجٹ پاس ہونے کے بعد وہ اپوزیشن کی سیٹوں پہ گئے ہیں. اسد کیسر صاحب تھے، اپنا گوہر خان صاحب تھے، غالباً عمر ایوب صاحب بھی تھے، باقی بھی سارے تھے. ان سے جا کے ہاتھ ملایا اور ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، اس کا مطلب آپ کی ہمیں باتوں سے مفاہمت پیدا کرنی چاہیے. آپ کی باتوں سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ عمران خان سے مفاہمت نہیں ہو سکتی، باقی کسی سے بھی ہو جائے گی، نہیں، عمران سے وہ نہیں ہو کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کا ایجنڈا ہی جو ہے وہ فتنہ ہے، فساد ہے، افراتفری ہے، انارکی ہے. تو اس کا وہ ملک میں یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا تو پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک لائن وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ میں ہے نا کہ وہ جنرل فیض والے میں کہ وہ سیاسی انتشار اور سیاسی معاملات فساد والے وہ ابھی علیحدہ سے تحقیق ہو رہی ہے، تو پھر عمران خان اور فیض دونوں کو آپ 9 مئی میں بک کریں گے. دیکھیں، میرے پاس یعنی کوئی انویسٹیگیٹنگ رپورٹ یا کوئی ایویڈنس تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن جو لانگ مارچ ہوا تھا آرمی چیف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے، شنید یہ ہے. اور جو ہے وہ یعنی اس بارے میں کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ محسوس ہوتی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب ان دونوں واقعات کے آرکیٹیکٹ تھے، اور ان دونوں واقعات میں آرمی کے اندر، ادارے کے اندر بھی جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بگاڑنے کی جو ہے وہ سازش کی گئی. اور اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یہ تو بہت بڑا جرم ہے. سر وہ اگر آرمی کے اندر معاملات بگاڑے ہوں تو پھر تو وہ سیڈیشن والا بغاوت والا کیس جی بنتا ہے، بالکل. تو پھر وہ فیض کے اوپر بغاوت کا کیس بھی بنے گا. دیکھیں، یہ جو فقرہ جس کی آپ نے بات کی ہے وہ اس کورٹ مارشل کے
کی جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے تو اس میں یہ جو فکرہ ہے اس کی آگے فردر اس میں جو ایویڈنس سامنے آتی ہے تو اس سے اگر یہ بات جو میں نے عرض کی ہے یہ ثابت ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر یہ بغاوت کا کیس ہے. جی بغاوت کا کیس ہے اور اس میں فیض حمید صاحب اگر انوالو ہیں تو پھر انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے کی ہے نا, اکیلے تو کوئی آدمی ایسا نہیں کر سکتا. تو پھر عمران کے اوپر بھی وہ مقدمہ بنے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے. اوروں کا بھی اوپر بنے.